وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها فهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ہے کہ مومن کو ایمان کے ساتھ خیر کی توفیق نصیب ہو جائے کہ ان کی دنیا کی زندگی بہت فانی اور عارضی ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سارا ساز و سامان چند روزہ ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت بہت بہتر ہے. دنیا تو حقیقت میں تین چیزوں کا نام ہے: انسانیت، ایمان اور عافیت. یہ تین چیزیں جب نصیب ہوں تو دنیا کی زندگی درست ہے اور خوشی سے گزرے گی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ توشہ آخرت تیار ہوگا. حق تعالی شانہ کی رضا اور خوشنودی کی دولت عطا ہوگی. حدیث شریف میں ارشاد اس طرح فرمایا ہے: جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ رہنے کا گھر دیا ہے اور عفیف بیوی دی ہے
اور بعض روایات میں ہے کہ جب وہ صبح اٹھا تو صحت مند تھا، کوئی تکلیف اس کے جسم میں نہیں تھی. فهو ملک، فرمایا وہ بادشاہ ہے. وجعلکم ملوکا کی جو آیت ہے اس کے نیچے ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اور خازن نے اور ثعلبی نے اور ماوردی نے سب نے نقل کیا ہے. دنیا کا ساز و سامان تو گھٹتا بڑھتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہر وقت درکار ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بہائم سے، سباع سے اور دیگر حیوانیت سے بچا کر کے انسانیت نصیب فرمائی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، بنی آدم ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے. اور پھر یہ بنی آدم کبھی ایک بار پھر حماریت کی طرف اور قلبیت کی طرف، بہیمیت کی طرف، سبائیت کی طرف رجوع کرتا ہے. ثم رددناه اسفل سافلین، جب یہ اعتقاد دین کے خلاف نظریہ رکھتا ہے اور اللہ تعالی کے ہاں پسندیدہ اعمال کو چھوڑ کر ناپسندیدہ کام کرتا ہے، تو پھر اس پر ناراضگی آتی ہے اور انسانیت اس کی سلب ہو جاتی ہے. مثلہ کمثل الکلب، اب ناراضگی اور غصے کا ماحول ہے. فرمایا کہ یہ تو بالکل کتا بنا ہوا ہے. اور دوسری جگہ ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، گدھوں کے ساتھ تشبیہ دے دی اس کو. اور ایک مقام پر تو توبہ وجعل منهم القردة والخنازیر وعبد الطاغوت، جب یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں کو پوجنے لگے اور ان سے مدد مانگنے لگے تو یہ بندر بھی ہے اور خنزیر بھی ہے. اور ایک مقام پر ہے ان شر الدواب، یہ خنزیر اور بندر سے بھی زیادہ اگر کوئی رذیل جانور ہے تو وہ بنے ہوئے. ان شر الدواب، بدترین بہائم، اخبث الحیوانات، شر الدواب. دواب کہتے ہیں حشرات الارض کو، اس زمین پر بھی اور نیچے بھی جو کیڑے مکوڑے، زہریلے سانپ، بچھو، ان میں جو گندے اور نکمے ہیں اور بہت ہی زیادہ جن سے جانور بھی پناہ مانگتے ہیں. فرمائے یہ وہ بن گئے ہیں. اس لیے اللہ کی توحید چھوڑ کر یہ شرک اور غیر اللہ سے مانگنے کے در پہ ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے یہ احسان اس لیے بہت مقتدر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی. اور ایمان اس کو کہتے ہیں جس میں توحید کا عقیدہ محفوظ ہو. اگر کوئی شخص ویسے اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے اور اس میں کفر کا عقیدہ ہو تو یہ تو ٹھیک بات نہیں ہے. مرزائی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن ایک ایسے شخص کو دینی مقتدا مانتے ہیں کہ جس کے دینی مقتدا بلکہ اس کو مسلمان سمجھنے کی وجہ سے ان کا اپنا ایمان ختم ہو گیا ہے. ایک فرقہ ایسا ہے جو قرآن شریف کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور پیغمبر کی احادیث کو نہیں مانتے اور ان کے خلاف پراپیگنڈے کرتے ہیں اور اس کو عجمی سازش کہتے ہیں. امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ اور حدیث کے جو ائمہ ہیں ان کو بہت نازیبا الفاظ سے یاد کرتے ہیں. منکرین حدیث جو آج کل القرآن کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں وہ بھی بڑے دعوے دار ہیں، مگر مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں کا علماء کا متفق فتوی شائع ہوا ہے تحریری فتنہ پرویز کے بارے میں. علماء کا متفقہ موقف 22,000 علماء کے دستخط ہے کہ یہ کفار ہے، اسلام سے خارج لوگ ہیں. کیونکہ حدیث نہ ماننا اور نبی نہ ماننا برابر ہے، جسے قرآن نہ ماننا اور اللہ تعالیٰ کو نہ ماننا برابر ہے. ایک شخص کا پیغام جب آپ نہ مانے تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ
یہ مجھے مانتا نہیں ہے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ. تم کیوں کفر کرو گے جبکہ تمہارے ہاں قرآن اور نبی کی سنت موجود ہے. قرآن اور سنت ایمان کی ضمانت ہے. ایمان اس وقت تک محفوظ رہے گا جب قرآن کریم اور سنت نبوی پر اعتقاد مضبوط ہوگا. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما. بالکل گمراہ نہیں ہوں گے جب تک تم ان دو معدنوں کو، ہدایت کے کانوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے. کتاب اللہ و سنت رسولہ، اللہ تعالی کی کتاب اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ. احادیث اس کی تشریح ہے. احادیث سے سنت کا پتہ چلتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کو ماننا وحدہ لا شریک، اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے پیغمبر خاتم الانبیاء اور دونوں جہانوں کا مقتدا و ہادی اعظم ماننا ضروری ہے ایمان کے لیے. اس کے بغیر ایمان نہیں قائم ہو سکتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی کتاب نے جو بتایا اور پیغمبر کی سنت سے جو کچھ ثابت ہوا ہے، جس کو تفصیلات دین کہتے ہیں، ان پر تفصیلاً ایمان ہے. اور جو چیزیں مختصر ثابت ہے ان پر اجمالاً ایمان ہے. عقائد اسلام اس کو کہتے ہیں. ایمان بہت ضروری ہے. اللہ نے ایک مقام پر فرمایا یمنون علیک، یہ لوگ احسانات جتلاتے ہیں کہ یہ ایمان لائے. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. وہ خدا کا احسان نہیں ہے جس نے تم کو ایمان کی توفیق دی ہے، اس کا شکر کرو. کیسے شکر کرو گے اور کیسے اس کا قیمت ادا کرو گے؟ علماء لکھتے ہیں کہ ایمان کے مقتضیات پر عمل کرنا بہترین شکرانہ ہے. اس لیے ایمان کے لیے اعمال ضروری ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والوں کے لیے نیک اعمال کرنے ہیں. اللہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، رکوع اور سجدے خدا تعالیٰ کے حضور کرو اور خوب عبادت کرو اور اچھے کام سب کے سب کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا. اے مسلمانوں، سود کھانے سے بچو تب کامیاب ہوں گے. واتقوا النار التي اعدت للكافرين، کیونکہ سود خور کو اس دوزخ میں جلایا جائے گا جس میں کافر کو جلایا جائے گا. قرآن و سنت میں کسی مجرم کے لیے یہ نہیں کہا کہ اس کو کافروں کی سزا دوں گا، سود خور کو کہا ہے. اب اس کے وجوہ بہت ساری ہے. زیر تفسیر کی نشست میں انشاءاللہ تعالی کچھ بتاتے ہیں ہم. اسی طرح سود خور کی وہ دوسری سزا بھی بڑی عجیب ہے کہ اگر سود نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو خدا تعالیٰ کے ساتھ کون لڑ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو اللہ ہے اور قدرتوں کا مالک ہے. انسان تو اس کے امر کا تابع ہے. وہاں سے امر ہو جائے اور یہاں سے روح قبض ہو جائے، وہاں سے اشارہ ہو جائے اور یہاں سے شکل مسخ ہو جائے، وہاں سے حکم آ جائے اور یہاں زمین پھٹے اور یہ اندر چلے، وہاں سے حکم آئے اور اس کے انگوٹھے میں جہنم بنائے، اس کے سر کے ایک بال میں پورا دوزخ بنا سکتے ہیں. پورا دوزخ ایک بال میں. اس لیے تو اللہ کی طاقت اور قدرت ایمان میں سے ہے. نمرود نے
خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور کچھ مہلت بھی ان لوگوں کو مل جاتی ہے، جیسے شیطان کو قیامت تک کی مہلت دی گئی ہے۔ اس نے کہا تھا انذرنی الی یوم یبعثون، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان من المنذرین، چلو لے لو مہلت۔ اس لیے کہتے ہیں ہر دعا کا قبول ہونا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ شیطان نے یہ دعا مانگی اور یہ قبول ہو گئی، اور وہ اس کی لعنت اور قبیح ہونے کا سبب ہے۔ مشہور عوام میں کہ شیطان بہت بڑا عالم ہے، یہ تو جہل کی نشانی ہے۔ قرآن اور سنت سے تو شیطان کا اجہل الجاہلین ہونا معلوم ہوا ہے کہ بہت بڑا جاہل تھا۔ عالم تو فرشتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم کے پیدا کرنے کی حکمت میں جانتا ہوں، تمہارا جاننا ضروری نہیں۔ تو انہوں نے کہا سبحانک، تیری ذات پاک ہے کہ تیرے فعل پر مخلوق اعتراض کرے۔ لا علم لنا، ہم کہاں جانتے ہیں، الا ما علمتنا، جو آپ نے سکھایا اس سے زیادہ نہیں ہماری سمجھ۔ انک انت العلیم الحکیم، آپ علم والے بھی ہیں اور حکمت کے مالک ہیں۔ جب آپ ہمارے علاوہ ایک اور مخلوق کو پیدا کرتے ہیں تو ان کے کمالات آپ جانتے ہیں اور آپ ہی ان میں پیدا کرتے ہیں۔ تو ملائک کا معاملہ آسان ہو گیا کیونکہ انہوں نے فی الفور معافی مانگی، اور اس سے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے سجدہ نہیں کیا آدم کا، کیوں؟ تو اس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ آدم میرے سامنے پیدا ہوا ہے، مٹی سے بنا ہے، اور میں آگ سے پیدا ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اب اس نے فضول بات شروع کر دی کہ چاہیے یہ کہ آدم میرا سجدہ کرے، میں پہلے کا ہوں اور آتشی ہوں، وہ بعد میں پیدا ہوا ہے اور مٹی کا خاکی ہے۔ تو جو اعلیٰ ہے اس کو آپ ادنا کے سامنے جھکاتے ہیں، اور جو ادنا ہے اس کو آپ اعلیٰ پر برتری دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فعل پر اعتراض۔ اور جاہل یہ نہیں سمجھا کہ اعلیٰ اس کو کہتے ہیں جس کو خدا اعلیٰ کا ہے، حالانکہ ایسا تو ہوتا ہے۔ ایک استاذ قائد ہے اور پرائمری کا استاذ ہے، اور ایک شاگرد بہت آگے نکل گیا ہے، اس کے کئی مقامات ہو گئے ہیں، استاذ ہے وہ اپنی جگہ، مگر شاگرد کی برتری ماننی پڑتی ہے، اور یہ استاذ کا کمال ہوتا ہے۔ باپ صف میں کھڑا ہوتا ہے اور حافظ اور عالم بیٹا ممبر میں بیٹھا ہوتا ہے، مصلی پہ کھڑا، دنیا ان کی اقتداء میں کھڑی ہوئی۔ تو یہ تو کوئی قانون دنیا کا نہیں ہے کہ اس کا باپ شور مچائے کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے ہو گیا۔ یہ بڑائی اللہ نے دین کی وجہ سے دی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فوقیت اور برتری دی، اور وہ ابلیس کو حسد کی وجہ سے برداشت نہیں ہوئی۔ حسد کرنے کی وجہ سے انسان شیطان کے قریب ہو جاتا ہے، بدخواہ ہو جاتا ہے لوگ۔ اس لیے علماء نے عجیب بات لکھی ہے کہ جس شخص کی عادت ہو حسد کی، یہ کیوں اچھا ہے، یہ کیوں آرام سے ہے، یہ کیوں عزت والا ہے، تو حاسد مقصود کے لیے دعا کر لے کہ خدا اس کی عزت اور بڑھا دے، یا اللہ اس کی شہرت اور قائم کرے، اس کی صحت، اس کے کمالات۔ جب یہ اس کے لیے دعائیں دینے لگے گا تو شیطان اور نفس کی شرارت ختم ہو جائے گی۔ حاسد حقیقت میں اللہ تعالی کی صنعت اور کاریگری پر معترض ہوتا ہے، کیونکہ جس کے ساتھ یہ حسد کرتا ہے اس کو یہ کمال، یہ وجاہت، یہ مقام، یہ عزت تو خداوند تعالی نے دی ہے، اور یہ برداشت نہیں کرتا۔ آپ ایک شخص کو قریب کر رہے ہو، دوسرا اس کو برداشت نہیں کرتا، تو آپ کہیں گے کہ یہ تو آپ مجھ سے دشمنی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے افعال میں مختار ہے، واقعی وہ الہ الخلق ہے، الہ السماوات والارض ہے۔
تو یہ بات غلط مشہور ہو گئی ہے کہ شیطان بہت بڑا عالم تھا اور وہ جنت میں فرشتوں کا استاذ تھا. یہ سب لایعنی اور بیہودہ باتیں، اسرائیلیات ہیں سب. قرآن اور حدیث سے شیطان کا بہت بڑا جاہل ہونا معلوم ہوا ہے. اور ایسی بہت ساری باتیں لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں، کیونکہ بڑے علماء عوامی حلقوں میں آتے نہیں ہیں جو صحیح و سقیم کا امتیاز کرا دیں، اور جو آتے ہیں وہ احادیث کی کسوٹی اور قاعدے سے ناواقف ہوتے ہیں. وہ خود اردو کے ترجمے اور اخبارات اور رسائل دیکھ کر کے واز کرتے ہیں تو وہ دوسروں کی اصلاح کیا کریں گے؟ او خویشتن گمست کرارہ بری کنت، انہیں خود معلوم نہیں. کبھی کہیں گے علم حاصل کرو چین جانا پڑے، یہ تو حدیث رسول نہیں ہے، یہ تو کوئی مقولہ کسی کا ہوگا. پیغمبر مکے اور مدینے سے لوگوں کو چین بھیج رہے تھے. محدثین کا فیصلہ ہے، مجمع البحار میں لکھا ہے باطل اللہ صلی اللہ، بالکل جھوٹ ہے، قطعاً حدیث رسول نہیں. آج سے 18 سال پہلے میں نے مولانا یوسف صاحب لدھیانی مرحوم کو لکھا تھا، تو انہوں نے میرے اس مضمون خط جو ان کے نام تھا جوں کا تو جنگ کے اسلامی سفر میں جمعے کو شائع کیا تھا کہ یہ حدیث موضوع ہے، اور نیچے میرا نام اور پورا مقالہ لکھا ہے. بعض تحریرات میں، اردو کی تصنیفات میں بڑے علماء نے لکھ دیا ہے، تو اس بارے میں ان بڑوں کو بھی تحقیق نہیں ہے، دیکھا دیکھی کر لیتے ہیں. کبھی کہیں گے قیامت کے دن لوگوں کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا. خیر تو ہے، باپ کے ہوتے ہوئے ماں کے نام سے کوئی پکارتا ہے؟ یہ تو خصوصیت ہے عیسیٰ ابن مریم کی، جو واقعتاً اللہ کی قدرت کے کرشمے کے طور پر نفخ جبریل سے بطن مریم سے پیدا ہوئے ہیں. اور تو اولین و آخرین میں کوئی نہیں ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہو. اور امام بخاری نے اس کو رد کرتے ہوئے بخاری کے جلد ثانی کتاب الآداب میں باب قائم کیا، باب ان الناس یدعون بآبائہم. یہ باب ہے کہ لوگوں کو قیامت کے دن باپ کے نام سے پکارا جائے گا. ماں کے نام سے پکارے جانے کی باتیں غلط ہے، بے بنیاد باتیں ہیں. اور اس قسم کی بہت ساری باتیں چلتی رہتی. اتنی رکعت پڑھ لو، پہلی رکعت میں اتنی مرتبہ سورت پڑھو، اتنی مرتبہ یہ پڑھ لو. اب شعبان شروع ہو رہا ہے تو اس کے عجیب عجیب واقعات ہوں گے. 3-4 کتابیں ہیں بزرگوں کی طرف منسوب ہے، غنیہ ہے، قوت القلوب ہے ابو طالب مکی کی، اور اس قسم کی 2-3 کتابیں ہیں جو بعض بڑے بزرگوں کی طرف منسوب ہے. پکی بات نہیں ہے کہ ان کی ہے، اس میں ایسا لکھا ہے. دوسری طرف محدثین نے فیصلہ کیا ہے کہ شب برات کی 2 باتیں ثابت ہیں: رات کی عبادت اور دن کا روزہ بطور استحباب کے. مخصوص اور متعین عبادت نہیں ہے رات کی، کوئی خاص وظیفہ، خاص قسم کے نوافل، خاص صورتوں کی تلاوت، یہ مروی نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ شب برات کے جملہ فضائل سوائے ان 2 باتوں کے وہ اکاذیب اور اباطیل ہے، صحیح نہیں ہے، اس میں دروغ شامل ہے. لوگ جب واز کرنے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر صحیح و سقیم نہیں دیکھتے ہیں، سب کچھ بیان. بھائی علم کی ضرورت اس لیے دنیا میں ہے کہ صحیح چیز بیان ہو جائے اور سقیم کی نشاندہی کی جائے. سقیم مانا بیمار، کمزور، بیہودہ بات. پھر ایک اور بات کی طرف توجہ نہیں ہے
کہ مبارک راتوں کی عبادات مسجد کے بجائے گھروں میں افضل ہے۔ فقہ حنفی کی پہلی کتاب ہے نور العزا اور اس کی شرح براقی الفلاح اور امداد الفتاح اور تحتاوی سب میں یہی لکھا ہے وَيُكْرَهُ الاجتماع لإحیاء الليالي المبارکہ فی المساجد، مبارک راتوں میں مسجد کے اندر جمع ہونا یہ مکروہ اور بدعت میں سے۔ بے شک گھر میں جب تک آپ جاگے عبادت فرمائے، یہ مسجد میں ہڑبونگ مچانے کے لیے جاتے ہیں، شور شرابہ کرنے کے لیے۔ وہ ایک شخص نے مجھ سے پوچھا، ایک اور جگہ میں ایک زمانے میں تھا، وہ کون سی رات ہے؟ میں کون سی رات؟ وہ جس میں بہت سارا حلوہ آئے گا، یعنی رات کو حلوے سے پہچانتے ہیں۔ اس رات کا کوئی مخصوص رسم کھانے کا بھی نہیں ہے، بلکہ مبتدئین نے چونکہ دروغ اور جھوٹ بول کر حلوے کو مختص کیا ہے، تو مردوں کے ایصال ثواب کے لیے بھی حلوے کے علاوہ کوئی اور چیز ہونا چاہیے، کیونکہ مبتدئین کے ساتھ مشابہت بہت ناپسندیدہ ہے، اور یہ ایک مستقل مسئلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازے کو دیکھ لیتے تھے تو کھڑے ہو جاتے تھے احترام میں، یہاں تک کہ آپ سے کہا گیا کہ یہ کافر کا جنازہ ہے، تو آپ نے فرمایا کافر بھی تو انسان ہوتا ہے، حادثہ تو ان کے ہاں بھی پیش آیا ہے۔ لیکن جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ یہود کہتے ہیں کہ یہ ہمارا طریقہ ہے، ہم بھی جنازے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ اب مت کھڑے ہو۔ اس لیے فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جنازہ جب قبرستان پہنچے، جب تک جنازہ لوگوں کے کندھوں سے اتار کر نیچے رکھا نہیں گیا ہے، بیٹھنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے کہ لوگ بیٹھ جائیں، کیونکہ ضرورت پیش آ سکتی ہے مدد کی، آپ کیوں جلدی بیٹھ رہے ہیں؟ لیکن جب جنازہ قبرستان میں پہنچ گیا اور رکھ لیا گیا تو اب کھڑے رہنا مکروہ ہے۔ نستغفر اللہ و نتوب فتاوی قاضی خان میں وضاحت موجود ہے، یکرہ القعود قبل ان توضع واذا وضعت فیکرہ القیام، کتاب الجنائز قاضی الہندیہ۔ اب ایک اور مسئلہ پیش آیا ہے، اللہ تعالی مسلمانوں کے حال پر فضل فرمائے کہ قبرستان کے اندر ان کے مردوں کو قبروں میں دفناتے ہیں، کسی کی قبر ہوتی ہے اس کو ایسا ایسا کر لیتے ہیں، وہ گورکن ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس قبر والے لوگ 5-10 سال سے نہیں آئے، کوئی کراچی میں نہیں ہے، اس کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ آج کوئی آیا کہ جی قبر ہاں تیار ہے، بس بنا رہا ہوں، جاؤ لے آؤ۔ غیر اسلامی تہذیب سے ہم آہنگ ہونے کی وجہ سے لوگ اب مرنے کے بعد مردے کا اکرام نہیں جانتے۔ جس جگہ قبرستان والے ان کو قبر دیتے ہیں، شریعت دیکھنے والا اس کو دیکھ کے آنسو سے روئے گا، وہ قبر کی جگہ نہیں ہوتی، وہاں پہلے سے مردہ موجود ہے۔ جب خود مردے کی تدفین ایسی افسوسناک جگہ میں ہے تو آنے والے لوگ کہاں سے گزرے اور کہاں بیٹھے؟ یہ تو قبرستان یہاں تک پہنچ گیا اور یہ جگہ خالی ہے، ادھر قبر بنی تو آگے پوری زمین خالی ہے تو لوگ بیٹھ سکتے ہیں سنت کے مطابق۔ تو کراچی میں کم زمینیں ہیں، کتنی زمینیں پڑی ہوئی ہیں کہ یہ اسی حسن اسکوائر میں اور اسی عزیز آباد میں اور اسی میں وشا کے مردوں کے اندر مردے کو رکھتے چلے جا رہا ہے۔ کیا ضرورت ہے اس بات؟ مبتدئین جو مردوں کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں ان میں فقہ اور علم کی بو نہیں ہے، وہ بھی یہ نہیں سمجھاتے کہ بھئی یہ تو مردوں کی بڑی بے احترامی ہے۔
اس عارضہ کی وجہ سے میں بیشتر جنازوں کے ساتھ قبرستان نہیں جاتا، دیکھ کے افسوس ہوتا ہے، اور لوگوں میں اتنا سلیقہ اور اتنے اخلاق باقی نہیں ہے کہ پہلے سے ہم سے مشورہ کریں کہ ہم کیا کریں۔ میں نے باقاعدہ ایک قبرستان میں مردے کی تدفین کے وقت دیکھا کہ نیچے ایک اور مردے کی ہڈیاں پڑی ہوئی، گورکن نے ان کے سامنے اس پر مٹی ڈالی اور مٹی کے اوپر اس کو بھی رکھ دیا۔ مسلمان مردہ مرنے کے بعد واجب الاحترام ہے۔ اسلامی قاعدہ یہ ہے کہ قبر یا مردے کا پوجے تو نہیں ہے، لیکن اس کی توہین و تذلیل بھی نہیں ہے۔ جن مسائل میں شریعت نے رہنمائی کی ہے اس سے بے خبری برتی جا رہی ہے۔ مثلا شب برات کے پسندیدہ اعمال میں سے قبرستان جانا بھی ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ لوگوں کا دل نرم ہو جائے اور مردوں کے لیے دعا بھی کر لیں، اور مبارک راتوں میں مردوں کی طاقت روحانی بڑھائی جاتی ہے۔ جیسے ایک بیمار کو بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ عید کے دن تھوڑا چست ہو جاتا ہے، صاف کپڑے پہن لیتا ہے، کسی کے سہارے صحیح، لیکن کہتے ہیں عید کی نماز پڑھنے لے چلو۔ عام دنوں سے اس میں تازگی بڑھتی۔ حق تعالی شانہ کی طرف سے اموات کے اعزاز میں بھی متبرک اوقات میں ان کی روحانیت بڑھائی جاتی ہے۔ لیکن موجودہ زمانے میں قبرستانوں کے اندر خیمے لگے ہوئے ہیں، چراغاں ہو رہا ہے، میلے جیسے سما ہوتا ہے، اور قبرستان کے آس پاس منڈیوں کا سما، بازار گرم ہوتے ہیں، تو شریعت مقدسہ کا جو غرض تھا اس کو تو فوت کر دیا۔ اس لیے اس زمانے میں نہ جانا بہتر ہے، یا ایک رات پہلے چلے جائے یا ایک رات بعد چلے جائے، تاکہ ان مبتدئین کے جاہلانہ رسوم اور قبر پر جو یہ عید و تہوار کا سما باندھتے ہیں اس سے پرہیز ہو جائے، یا پھر ایسے قبرستان ہو کہ جہاں یہ نہ پہنچے ہوں، جہاں ان کو امید نہیں ہے کچھ کمانے کی، وہاں نہیں جاتے ہیں۔ باہر کے قبرستان دشتوں کے ہمارے احسن المقابر ہیں، وہاں نہیں جاتے۔ جہاں لوگ زیادہ آتے ہیں وہاں ان کی دکانداری چلتی ہے۔ زندہ اور مردوں کے بدترین دشمن، توحید و سنت کے چور، شرک اور بدعت کے ٹھیکیدار اور پجاری، شریعت محمدیہ کے مقابلے میں رضاخانی مذہب کے قائلی، اور جس سرزمین پر یہ ہوتا ہے وہاں گن مچا رہتا ہے۔ پھر یہ بھی بڑی افسوسناک بات ہے کہ شہروں میں لوگ ایسی راتوں میں پٹاخے چھوڑتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں، قسم قسم کے دھماکوں کے انداز دکھاتے ہیں۔ یہ خالص ہندوؤں کے کرتب ہے۔ جیسے مردے کا جلانا ایک بے مروتی اور بدخلقی ہے، اسی طرح متبرک راتوں میں پٹاخے اور دیگر آتش بازیوں کے مظاہرے کرنا یہ بھی انسانیت سوز اور اسلامی تعلیمات کے سراسر منافی ہے۔ بلکہ مجھے تو ایک اور ڈر لگا رہتا ہے کہ دیکھو حدیث شریف بخاری میں ہے، کتاب الایمان میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی تشریف لا رہے تھے۔ آپ نے راستے میں دیکھا کہ دو آدمی آپس میں تو میں کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے ناراض ہوئے ہیں، گرم ہو گئے، لڑنے لگے۔ دونوں مسلمان ہیں، صحابہ ہیں، پاک لوگ ہیں، لیکن انسان اور بشر ہیں۔
حضرت کو دیکھ کر کے وہ دونوں خاموش ہو گئے. آپ بہت خفا ہوئے, بہت غمگین ہو کر مسجد تشریف لائے اور بڑی افسردگی کے ساتھ منبر پر بیٹھ گئے. خداوند تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آپ نے فرمایا, مجھ سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ آج رات لیلۃ القدر کو متعین کر کے بتاؤں گا کہ وہ کون سی رات ہے. لیکن راستے میں دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے اور شور کر رہے تھے, اس وجہ سے لیلۃ القدر کی تعین اٹھا لی گئی. قیامت تک کے لیے یہ متعین نہیں ہوگا. تو اگر دو صحابہ کے باہم تو میں اور ایک دوسرے پر آواز اٹھانے کی وجہ سے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی کے ہوتے ہوئے لیلۃ القدر کی تعین اٹھا لی گئی, تو ان پٹاخوں اور فائرنگوں اور مبتدئین کے شور و غوغا کے ہوتے ہوئے مبارک راتوں کی برکتیں کیسے ملیں گی؟ ان برکات کو حاصل کرنے کے لیے پہلے ان شور کرنے والوں اور ان بلوائی اور باغیوں کو خاموش کرنا پڑے گا. ان کو پہلے آداب و اخلاق سکھانے پڑیں گے. میرے خیال میں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ جس علاقے میں یہ پٹاخے اور آتش بازیوں کا, ہمارے بچے بھی عموماً یہ کام کرتے ہیں, بزرگ لوگ تو نہیں کرتے ہیں, ان کو سمجھا دیا جائے. جن لوگوں کے علم میں اور سمجھ میں یہ مسئلہ آ جائے وہ اس رات کو جا کے ان سے درخواست کر لیں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. تمام علماء نے اپنے اپنی کتابوں میں, حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے تو شعبان کے خطبے میں باقاعدہ لکھا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ اور بڑا جاہلی طریقہ اور ہندوؤں کا رسم ہے. اور بھی ہندوستان سے جتنے فتاوا صادر ہوئے ہیں علماء ہند کے ان سب نے لکھا ہے کہ یہ غلط طریقہ ہے اور اس سے توبہ کرنا چاہیے. تو جو لوگ مسجد میں جا کر نفل پڑھتے ہیں یا گھروں میں بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں ان کو جتنا اجر اور ثواب ملے گا اس سے بڑھ کر ثواب اس شخص کو ملے گا مقدس رات کا جو اس رات کی فساد, بے اعتنائی, بدعت اور رسوم کو روک لے. یہ کام تو اصلاً حکومت کا ہے, لیکن حکومتوں میں اتنی سوجھ بوجھ ہوتی نہیں. ورنہ حکومت کے لیے کیا ہے, وہ ایک آرڈر پاس کر دے اور متعلقہ تھانداروں کو کہے کہ بھئی ان راتوں میں فائرنگ اور پٹاخے اور آتش بازیاں وہ روک لے اور ان کی گرفت کر رہے. حکومت تو اس مقصد کے لیے ہوتی ہے کہ جو کام لوگ نہیں کر سکتے وہ حکومت طاقت کے ذریعے کر دے اور لوگوں کو امن, راحت, عزت, سکون پہنچائے. احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے کچھ صحابہ کو حفاظت پر مامور کرتے تھے کہ آپ کھڑے رہے. تو ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جتنے لوگ نماز میں ہیں اور ان کو اجر ملتا ہے, یہ ثواب اکیلے اس شخص کو ملتا ہے جو باہر کھڑے ہو کر نمازیوں کی حفاظت کر رہا ہے. اسلام تو ایسا جامع اور نیکیوں کا پیکر مذہب ہے جس میں کسی کو محروم نہیں ہونا ہوتا ہے. محروم صرف وہ ہوتا ہے جو اسلام سے منحرف ہو اور اسلام کی جلیل القدر تعلیمات سے منہ موڑ رہا ہو, صرف وہی شخص ثواب اور عزت سے محروم رہتا ہے, بقیہ سب کو ثواب ملتا ہے. یہاں تک کہتے ہیں کہ جو آدمی صحت میں بڑی عبادت کرتا ہو اور پھر بیمار ہو جائے اور نہ کر سکے, یا قیام کی حالت میں گھر پر بہترین طاعات اور عبادات بجا لاتا ہو, لیکن اچانک کوئی ایسا تکلیف دہ سفر پیش آیا کہ اب وہ عبادت نہیں کر سکتا ہے, تو حدیث شریف میں
کہ کہا جاتا ہے کہ اس مسافر کو اور اس بیمار کو صحت اور قیام کا اجر پورا دو. یہ تو پورا کرتا تھا. ہمارے حکم سے یہ بیمار ہوا ہے اور یہ مسافر ہوا ہے، لہذا اس کا ثواب نہیں کاٹو. اللہ کا فضل و احسان اتنا زیادہ ہے کہ جب آدمی خود نہ کر سکے تو پھر دوسروں کو کہتے ہیں. اس لیے جب کوئی شخص مر جاتا ہے اور دنیا سے اس کی روانگی ہوتی ہے تو وہ تو روح نکل چکی ہے، نقل و حرکت اس میں باقی نہیں ہے، حس و ادراک نہیں ہے. تو زندوں کو حکم ہے کہ تم اس کا جنازہ پڑھ لو. یہ نماز وہ خود پڑھتا تھا لیکن اب وہ نہیں پڑھ سکتا. تو دنیا سے جاتے وقت بہترین عمل وہ نماز ہے، کیونکہ دنیا سے آتے وقت سب سے بہترین عمل وہ اذان ہو چکی ہے، تکبیر بھی ہو چکی ہے. آتے ہوئے اذان اور جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل عرصے میں آتے چلے گئے. اس پوری زندگی کی حقیقت عقل مندوں کے ہاں اتنی ہے جتنی اذان کے بعد تکبیر ہو جائیں اور پھر جماعت کے لیے امام اللہ اکبر کرے. بس جو عرصہ وہ ہے، یہی عرصہ ہمارا یہ 40 سال اور 50 سال اور 60 اور 70 سال کی اوپر، بس اتنا ہی ہے حقیقت. قرآن کریم میں قیامت کے دن کچھ لوگوں سے پوچھا جائے گا جو 100-150 سال تک زندہ رہے ہو، وہ کہیں گے ہم 10 دن تک تھے، بس زیادہ نہیں تھے. کہتے یہ 10 دن وہ ہیں جن کی عبادت ان کی قبول ہو چکی ہے. اور بہت سارے لوگ تو کہیں گے لبسنا یومن او بعض یوم، ہم تو ایک دن یا آدھا دن ہی رہے، اس سے زیادہ ہماری زندگی نہیں ہے. بقیہ زندگی سب کے سب وبال ہے جو بغیر عبادت کے گزر گئی ہے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہے کہ بندے عبادت کر رہے ہیں، اور جب زندگی ہو اور عبادت اس میں نہ ہو جائے تو وہ زندگی نہیں ہے، وہ شرمندگی ہے. کل پریشانی اور افسوس اور ندامت کا باعث بنے گی وہ زندگی. بہرحال شب برات کے بارے میں عام طور پر رکے بھی آتے ہیں اور خطوط بھی آتے ہیں اور ٹیلی فون بھی آتے ہیں. میں نے سب کو کہا کہ اس جمعے کو اس مسئلے پر تفصیلاً عرض کروں گا. بس 3 باتیں یاد رکھنا چاہیے. ایک تو یہ کہ اس رات کی عبادت عمومی طریقے کی عبادت ہے. نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی خاص نفل نہیں ہے. قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، کوئی صورت متعین نہیں ہے. ذکر، درود، دعا، استغفار بہترین عبادات ہے. ام المومنین حضرت عائشہ نے ایک موقع پر پوچھا ہے تو آپ نے فرمایا کہ بس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور استغفار کرے. دعا خود بڑی عبادت ہے. رات کے لمحوں میں اٹھ کر بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ رات بس جاگنا ہی ہے. کوئی جاگ سکتا ہے تو جاگ، لیکن ایسا جاگے کہ فجر کی نماز صحیح طرح پڑھ لے. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جاگنے والے پھر فجر میں نہیں ہوتے، یا اگر ہوتے بھی ہیں تو بہت ان کی طبیعت ناساز ہوتی ہے اور بڑی سستی اور غفلت طاری ہوتی ہے. تو ایسے نوافل جو فرائض کو نقصان پہنچا دے ناجائز. اس لیے صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اور یہ عزم کر کے سویا کہ میں فجر بھی جماعت سے پڑھوں گا، اور اٹھ کر کے اس نے فجر باجماعت پڑھی، اس کو ساری رات کی عبادت کا ثواب مل گیا. اللہ رب العالمین کے ہاں وہ سویا ہوا نہیں جانا گیا، بلکہ اس کو اس رات کا شب بیدار اور عبادت کرنے والا لکھ دیا گیا. تو اس زمانے کے شور شرابے سے اور واویلا اور مسجدوں میں غل مچانے سے تو بہتر ہے کہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھی جائے، اور جب تک ہمت ساتھ دیتی ہے اللہ کے حضور دعا مانگی جائے، تلاوت و استغفار و ذکر
اور وطروں سے پہلے پہلے جتنے چاہے نوافل پڑھے. قضا نمازیں بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن لوگوں کو اطلاع نہ ہو جائے، کیونکہ قضاء صلاۃ پر لوگوں کو آگاہ کرنا گناہ کبیرہ ہے. وہ تو ایک خفیہ معاملہ ہے اور ایک شر فساد کیا گیا ہے کہ بڑی نماز قضا کی گئی، اب چپکے سے ادا کر لے. علماء لکھتے ہیں کہ خاوند پڑھے تو بیوی کو پتہ نہ چلے، اور بیوی قضا کرتی رہے تو خاوند نہ جانے کہ یہ کیا کر رہی ہے، وہ سمجھے کہ یہ نفل پڑھ رہی ہے اور حقیقت میں وہ قضا کی نیت. اور ویسے بھی جن کے ذمہ قضا نمازیں باقی ہے ان کے لیے نفلوں سے بہتر ہے کہ وہ فرائض کی نیت کرے. 1 کروڑ رکعت نفل اکٹھے ہو جائے اور نہیں، اور 2 رکعت قضا کروڑوں رکعت نوافل سے بہتر ہے، کیونکہ ذمہ فارغ ہو جائے گا، سبکدوش ہو جائے گا. یہ شخص بہت بڑا فریضہ اس کے ذمہ ڈن ہے. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ آدمی یہی نیت کرے کہ میرے ذمہ جتنی فجر کی نمازیں باقی ہیں ان میں پہلی 2 رکعت فرض پڑھتا ہوں. سنتوں کی قضا تو نہیں ہوتی پھر وقت گزرنے کے بعد. اس کے بعد 4 رکعت پڑھے اور کہے کہ میرے ذمہ ظہر کی جتنی نمازیں باقی ہیں ان میں پہلی پڑھتا ہوں. پھر 4 رکعت پڑھے اور کہے کہ میرے ذمہ جتنی عصر کی نمازیں باقی ہیں ان میں پہلی. تو جب بھی یہ پڑھے گا بقیہ کی تو پہلی ہوگی. اور جب اسے اطمینان حاصل ہو جائے کہ شاید میری قضا ہو چکی ہو پوری، تو پھر 4 فرض میں سنت ملاتا رہے آخری 2 میں بھی. اور مغرب کے 3 کے بجائے 4 پڑھا کرے، 3 کے بعد بیٹھ کر پھر اٹھ جائے، ایک اور پڑھ لے اور اخیر میں سجدہ سہو کر لے. اور اسی طرح وطروں کی بھی قضا لازم ہے. جب معلوم قضا ہو تو اسی طرح جیسے ہم پڑھتے ہیں، لیکن جب یہ یقین ہو جائے کہ میری وطر شاید اور قضا نہ ہو اور یہ خطرہ بھی ہو کہ قضا پوری ہو چکی ہو اور یہ میں نفل پڑھ رہا ہوں، تو نفلوں کی 3 رکعت نہیں ہوتی، پھر وطروں کے 3 رکعت کے بعد ایک 4تھی رکعت اور ملائی جائے. یہ کام کی باتیں ہیں اور امت کو سمجھنا چاہیے. اس سے جہاں یہ فائدہ ہوگا کہ فرائض ادا ہو جائیں گے، وہاں یہ بھی فائدہ ہوگا آدمی جب قضا پڑھتا رہے اور وہ تھک بھی جاتا ہے تو اس کو پتہ چلے گا کہ میں نے کتنا بڑا جرم کیا ہے. یہاں ایک قریب میں ایک شخص مر رہا تھا، اس کے عزیز و اقارب بیٹھے ہوں گے، ان کی خدمت میں معذرت کے ساتھ مسئلہ عرض کرنا ہے. تو وہ بڑا مالدار آدمی تھا، اس نے مجھے کھلوایا کہ میری نمازوں کا صحیح حساب کر کے بھیجے. تو میں نے کہا آپ اپنے بیٹے کو بھیجیے کہ مجھے بتائیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے اور کتنی نمازیں آپ کی قضا ہو چکی ہوگی. انہوں نے اپنا جو شیڈول پیش کیا، میں نے طریقہ بتایا، اس کے بیٹے نے جمع کیا تو مجھے کہا 26 لاکھ روپے بن گئے. تو میں نے اس کو کہا کہ کیا ہوگا؟ کہا اگر وہ کہہ بھی دے تو میں چلنے نہیں دوں گا. 26 لاکھ کیسے اس کو خرچ کرنے دوں گا؟ باپ کو کیسے خرچ کرنے دوں گا؟ میں نے کہا اسی سزا کا اہل ہے وہ جس نے خدا کو ناراض کر کے شریعت کی سرحدیں توڑی ہے. چنانچہ ان لوگوں نے اس پر عمل نہیں کرنے دیا، اپنے حساب سے کچھ کیا ہوگا جو ان سے ہو سکتا تھا، لیکن یہ کوئی خیرات نہیں ہے، کوئی نفلی صدقہ نہیں ہے کہ چلو 1500 نہ صحیح 200 صحیح. یہ تو طے شدہ نماز ہے. جتنا فدیہ آپ دیتے ہیں سرسایہ عید الفطر کا، جتنا آپ فطرانہ دیتے ہیں اتنا ایک نماز کا، اور وطر مستقل نماز حنفیہ کے نزدیک روزانہ 6 نمازوں کا دینا پڑے گا. اور پھر اس میں 3 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ کہ آدمی ہمت کر لے اور جس وقت سے نماز فرض ہوئی ہے اس وقت سے لے کے اب تک کے ہر سال کا پتہ چلا ہے کہ کتنا فطرانہ بنتا تھا. ظاہر ہے پہلے کبھی زمانے میں 1 روپے ہوتا تھا، پھر 2 ہو گئے، پھر 5 ہو گئے، پھر 10 ہو گئے، اب 30 تک پہنچ گیا. اور اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا. تو جس سال میں نماز قضا ہوئی ہے اس سال جو فطرانہ بنتا تھا اس کے فدیے کا حساب معتبر ہے، فقہ میں اجازت دی ہے. دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ جو موجودہ نرخ ہے جیسے اس سال کا سب کا یہ لگا لیا جائے.
اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ حد اوسط نکال لیا جائے، جو اس سال کا تھا وہ مستثنا کر کے، اور گزشتہ سال کا جو ہمیں یاد ہے، جو یاد نہیں ہے اس کا حد اوسط نکال لیا جائے اور اس کے مطابق دے دیا جائے۔ لیکن مفتابی پہلا قول و آخری قول ہے، حد اوسط کا قول مفتابی نہیں۔ فرض نمازیں قضا کر کے معمولی جرم نہیں ہے، اس لیے اسلام میں نماز چھوڑنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں لکھا ہوا ہے۔ کوئی ایک موقع اور محل ایسا نہیں ہے جس میں اجازت ہے کہ چلو آج نماز نہ پڑھے، یہ نہیں ہو سکتا۔ پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو، پانی بھی نہیں ہے اور تیمم بھی نہیں ہے تو تشبع کر لو، نمازیوں کی جیسی نقل کر لیں، کرنی پڑے گی اب۔ اور کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، اور بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ کر سر کے اشارے سے پڑھ لو، پڑھنی پڑے گی نماز۔ مقیم نہیں رہے، مسافر ہو گئے تو 4 فرض 2 پڑھ لو، مگر پڑھنی پڑے گی۔ وتر اور مغرب اپنی جگہ بحال ہے، اور سنت موقدہ میں اختیار ہے، پڑھنا بہتر ہے، نہ پڑھنے کا حرج نہیں۔ بلکہ فتویٰ اس بات پر ہے کہ اگر کسی شخص کو اپنی گزری ہوئی زندگی کا حساب کرنا ہے نمازوں کا، تو لڑکی خاتون 9 سال کی عمر تک معاف ہے، 9 سال کے شروع پر نماز فرض ہو گئی، اور لڑکا 12 سال سے حساب لگائے گا، 15 سال جو مفتابی ہے اس سے نہیں۔ فتاوی شام کتاب المریض کے اخیر میں لکھا ہے۔ ایک خاتون 60 سال کی کیوں نہ ہو، جب اس کے ذمہ نمازیں باقی ہیں اور اس کو یاد کچھ نہیں ہے کہ کب پڑھی ہے کب چھوڑی ہے، تو 9 سال کی عمر سے شروع کر دی جائے، اس پر نماز فرض ہو چکی ہے۔ اور 12 سال کا لڑکا، کیونکہ لڑکیاں جلدی بالغ ہوتی ہے اور بڑی ہوتی ہے، لڑکے ان کے مقابلے میں سرد ہوتے ہیں۔ نمازوں کے مسائل اور نمازوں کی قضا اور اس کی ترتیب کا لحاظ بہت ضروری ہے۔ جن کو یاد ہے ان کے لیے لازمی ہے کہ پہلے فجر، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، اس ترتیب سے چلتا جائے۔ جن کو یاد واد کچھ نہیں ہے، بھول بسر گئے، ان کو اجازت ہے کہ وہ جس طرح چاہے پڑھ لے، لیکن پھر بھی ترتیب ان کے درمیان میں مستحب ہے، تاکید بھی آئی ہے اس کی۔ دین تفصیل کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور کتنی معلومات دی ہے، انگریزی اسکولوں، کالجوں میں اور یونیورسٹیز میں اور کورسز میں ہمارے بھائی لوگ کتنے دور تک چلے گئے، لیکن جب دین کا مسئلہ آتا ہے تو بالکل ناواقف و انجان بن جاتے ہیں، کہ سر میں درد شروع ہو جاتا ہے اور بہت پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ دین ان کا خیال یہ ہے کہ یہ کوئی اختیاری چیز ہے، بس جن کی داڑیاں ہیں اور جو مولوی ہیں یا طالب علم ہیں بس یہ لوگ پڑھے، باقی ہم کو جب موقع ملے گا تو پڑھ لیں گے، ورنہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جیسے فرض فرمائے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مسلمانوں پر فرض ہے، ہر کلمہ گو مسلمان پر فرض، وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، فرش پر ہو یا سماوات میں ہو، کئی بھی خلق ہو اور اس کی عقیدت اور ایمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو، اس پر 5 نمازیں یومیہ فرض ہیں۔ اور پھر نماز میں اوقات کی پابندی ہے، جب تک وقت داخل نہیں ہے وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے، اور وقت گزر گیا اور آپ نے نماز قضا کر لی، بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک نماز کو بے وقت پڑھنے سے 87,000 سال جہنم میں غوطہ دیا جائے گا، ایک نماز 87,000 سال۔ اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، وہ نماز قائم کرے دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے حصے میں بھی، 5 نمازیں اس میں آ گئی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین، نیکیوں سے ہی برائیاں ختم ہوتی ہے۔ آپ جب نمازی بنیں گے اور پابند اوقات بنیں گے اور جماعت کا خیال رکھیں گے
تو پھر آپ کے دل میں درد پیدا ہوگا اور آپ اہل خانہ سے بھی کہیں گے اور ترغیب بھی دیں گے، کوشش بھی کریں گے کہ گھر کا کوئی فرق تو کیا، کوئی ملازم اور نوکر بھی بے نمازی نہ رہے۔ ابو الہیثم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ ان دو غلاموں میں سے کون سا خریدوں، تو آپ نے ایک کی طرف اشارہ کیا کہ یہ لے لو، رأیتہ یصلی، میں نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اور آپ کی خدمت میں ایک غلام کا ذکر ہوا کہ وہ بہت نماز شوق سے پڑھتے اور بہت پابندی سے روزے رکھتے، تو آپ نے فرمایا خفف عنہ، پھر اس سے کام کم لیا کرو، تخفیف کر دو، یعنی عزت کرو اس کی۔ اور بعض افراد کو تو حکم دیا ہے کہ ان کو آزاد کر لو، اتنی عبادت کے بعد اس کو غلام بنانا یہ ٹھیک نہیں، شان ہے عبادت کی۔ اور انبیاء علیہ السلام تو خود عابد زاہد ہوتے ہیں، ان کے وجود اور تعلیم کی برکت سے دنیا کے اندھیرے روشن ہوتے ہیں۔ قیامت تک جو اس زمین پر کوئی خیر اور رشد کی کرن اور چمک ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی برکات ہے۔ آپ کی جلیل القدر ہدایات بشکل عنایات اور قوانین کے موجود ہے، اس لیے لوگوں میں پاکی ہے، حلت ہے، صداقت ہے، ہر طرح کی دیانت اور امانت پائی جاتی ہے، اور اگر کہیں نہیں ہے تو وہاں اس کی ندامت اور شرمندگی ضرور موجود ہے۔ مسائل کی تفصیل تو علوم سے حاصل ہوتی ہے، اور علوم کے 3 معدن ہے، سب سے بڑھ کر کتاب اللہ قرآن کریم، دوسری سنت احادیث، اور تیسرے فقہ کے مواتن۔ ظاہر ہے ہم جمعے کے دن 1 گھنٹے میں کوشش کرتے ہیں کہ بعض ضروری مسائل بتائے، لیکن مسائل زیادہ ہے اور اوقات کم ہوتا ہے، اوقات کم ہوتے ہیں عام طور پر۔ اس لیے اس زمانے کے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ حدیث کے درس میں، فقہ کے درس میں، تفسیر کے درس میں بھی آتے رہیں۔ جیسے ہم اور بڑے آگے نکل چکے ہیں تو اپنے اسلام کی تعلیمات سے آگاہی حاصل کرنا یہ بھی ایمان کی غیرت کا تقاضا ہے۔ خداوند تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے، ہمارے ہاں 15 سال سے دورہ تفسیر باقاعدگی سے ہے، صبح 8 بجے سے 12 ساڑھے 12 تک ایک نشست ہوتی ہے، 45 دن کی، گزشتہ پیر کے دن سے شروع ہے اور 23 رمضان المبارک تک رہے گی۔ ظاہر ہے اللہ کی کتاب جب بیان ہو تو اس میں پوری تفصیل آتی ہے، بلکہ وہ تفصیل کیا وہ تو تفسیر ہے، تو تفسیر میں وہ آیات، وہ احادیث، وہ فقہ، وہ مذاہب، بلکہ وہ واقعات، وہ اخبار و آثار، وہ امثال و قصص، وہ اضراب اور نوازل، وہ شوارد اور نوادر، وہ سب بیان ہوتے ہیں، جس کے بیان سے فہم قرآن بڑھتا ہے۔ اللہ رب العالمین بھی جب اہم مسئلہ بیان کرتے ہیں تو فرماتے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اب ان کو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنا دیجیے گا تاکہ مسئلے کی اہمیت کا پتہ چل جائے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، اس قرآن کے حوالے سے ان کو مائی مریم کے واقعات سمجھائیں تاکہ اللہ کی قدرت اور اس کے قانون اور عیسائیوں کی بے راہ روی کا پتہ چلے۔ کبھی قرآن کہتے مثل ما ينفقون، مثالیں دیتا ہے قرآن، مثل الذین حملوا التوراة، مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ مسئلہ واضح ہو جائے۔ ایک شخص جب بڑی بات نہیں سمجھتا ہو تو آپ اس کو اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کر لیتے ہیں، اس کا ذہن متوجہ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سب گھر والے بیٹھے تھے اور آگ جل رہی تھی اور اس میں لکڑیاں، بڑی بڑی لکڑیاں رکھی ہوئی تھی،
تو وہ آگ نہیں لے رہی تھی، تو انہوں نے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈھونڈی اور کناروں پہ رکھی، وہ چھوٹی لکڑی جلدی آگ لے لیتی. تو ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا تھا، وہ چیخ پڑا، رونے لگ گیا. باپ نے اس سے پوچھا کہ کیوں؟ کہا یہ بڑی لکڑیاں تو جلتی نہیں جب تک کہ چھوٹوں کو ڈال نہ دیا جائے. مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ کی غلطیوں سے آپ کو دوزخ میں ڈال دیا گیا اور آپ کو آگ نہ لگے تو مجھے بھی ساتھ گھسیٹ لیا جائے گا. خدا تعالیٰ جب ذہن روشن کر دے اور ذہن کی روشنی وہ کتاب کے بغیر نہیں ہے. یہ کتاب ہی تو تھی جس نے عزت کمائی، اور نہ ان مولویوں کی طرح 10 لاکھ اور آ جائے اور یہ اس قوم سے ووٹ لے لے. انگریز آئے اس لیے تاکہ میرے جانے کے بعد بھی میرا ایصال ثواب جاری رہے گا. کتاب کی برکت ہے. کتاب انزلناہ مبارک. کتاب تو حقیقت میں قرآن کریم ہے، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے کتاب ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے. کتاب ہدایت، کتاب رشد، کتاب حیات کونین، کتاب ہدایت اور نجات، یہ اللہ کے احسانات میں سے ہیں کہ ہمیں ایسی کتاب نصیب فرمائی قرآن کریم جس کی اللہ نے خود حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ظاہر بات ہے اس حفاظت میں ہم نمازیں پڑھتے ہیں اور فاتحہ و سورتوں کی تلاوت ہے. رمضان شریف آ جاتا ہے تو حافظ صاحب اول سے اخیر تک نماز میں کھڑے ہو کر یاد سے پڑھ کر سناتے. سبحان اللہ، کتنی بڑی شان ہے اسلام کی. اور کوئی ہمارے ہاں حافظوں کی کمی ہوتی؟ حافظ نہیں، اب تو حافظات چھوٹی چھوٹی ننھی منیاں بہترین حفظ کر چکی ہے. جیسے جیسے معاشرے میں شیاطین اور ان کے اثرات پھیل رہے ہیں، ان کا رد اور ان کا جواب، ان کا دفاع، ہدایت اور رشد، ایمان و اعمال کا ساز و سامان بھی تکوینی طور پر بڑھ رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے. اللہ، ایک جگہ میرا جانا ہوا، انہوں نے کہا یہاں بنات ہے، عربی میں بچیوں کو بنات کہتے ہیں، ان کو تقریر کرے. پردے میں بیٹھی تھی، بیچ میں پردہ لٹکا ہوا تھا، جگہ بنی تھی جہاں استاذ پڑھاتے تھے. میں نے پوچھا کتنی بنات ہے؟ انہوں نے کہا 2. اتفاق سے 7 سال بعد دوبارہ جانا ہوا، مجھے کہا آج بھی خطاب کرو. میں نے کہا کتنی ہے؟ کہا 300. سبحان اللہ، 300 ہو گئی. 300 عورتیں ہماری بیٹیاں اور بہنیں احادیث، تفسیر اور فقہ، علوم و فنون پڑھ لے. یہ کروڑوں درجے افضل اور بہتر ہے اس تعلیم سے جس نے اسلامی تہذیب کو مسح کر کے رکھ دیا ہے، اور جس میں بیٹے کو باپ کا پتہ نہیں چلتا اور بیٹی ماں کو نہیں جانتی ہے. سوائے کمانے کے اور زیادہ جائیداد اور پیسے کمانے کے اور کوئی فکر تشویش ہے ہی اس طرح سے. ان علوم میں تو پہلے درد پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں جو اتنے دور ہیں یہ کیسے قریب آئیں گے. خدا تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر دے جنہوں نے مدارس کا قیام کیا ہے اور وہ ہمارے ہندوستان کے اکابر. خدا ان لوگوں کی یہ نیکی جو قبول فرمائی جنہوں نے ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے لیے علماء کرام کے قریب لا کر کے ان سے علوم پڑھانے اور پڑھنے کا انتظام کیا ہے. یہ مشکل کام تو بہت زیادہ ہے، کیونکہ خواتین کا گھر سے نکلنا خود ایک سانحہ ہے، پھر روزانہ، پھر وقت کی پابندی کے ساتھ، اور پھر ایسے پرآشوب حالات میں کہ جہاں مردوں کا نکلنا کبھی دشوار ہوتا ہے. پھر خواتین مردوں کے سامنے تو نہیں بیٹھ سکتی کیونکہ ان کا حجاب، عفت، پردہ اور پاک دامنی وہ علم سے بھی زیادہ ضروری ہے.
علم سے زیادہ ضروری ہے پاکی اور پاک دامنی. علم ہو یا نہ ہو پردہ پھر بھی فرض ہے. بہت نازک مقام ہے. ادب داعش زیر آسماں از عرش نازک تر، اور نفس گم کر گمی آئے جنے دو باوزیر اینجا. بڑے بڑے ہل جاتے ہیں ایسے مقام پر. اللہ رب العزت کے احسانات میں سے ہیں کہ یہاں جامعہ عربیہ احسن العلوم میں ایک تو طالب علموں کا اور بچیوں کا ایک نصاب ہے. جیسے میٹرک میں، بی اے میں، ایم اے میں، انجینئرنگ میں، میڈیکل میں لڑکے اور لڑکی کا کوئی فرق نہیں ہے. دونوں ایک جیسے کمال پیدا کریں گے تب جا کے اس عہدے کے اہل بنیں گے. پاکستان نہیں پورے ایشیا میں یہ واحد ادارہ ہے کہ ہمارے ہاں بچیوں کا نصاب بھی مکمل ہے. اور علماء کرام نے بچیوں کی ضرورت و مجبوری کو دیکھ کر کے 5 سالہ نصاب بنائے ہیں. وہ پوری کتابیں نہیں پڑھاتے، تھوڑا تھوڑا پڑھاتے ہیں. ایک قابل و لائق لڑکی جن کی صلاحیت لڑکوں سے زیادہ ہے وہ غریب بھی ادھوری پڑتی ہے. سوال یہ ہے کہ 10 سال پڑھ کر کے بھی ان میں علماء مشکل سے بنتے ہیں، تو وہ 5 سال پڑھ کر کے وہ کب مفسرہ، محدثہ، فقیہ اور مفتیہ بنے گی؟ نہیں بن سکتی. بہت مشکل ہے. بس دل کو خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. ان کو ایک اچھی سوسائٹی اور بہترین صحبت کی ایک ادا تو ہے، لیکن کمال پیدا ہونا مشکل ہے. یہاں پورا نصاب ہے. جو نصاب میں نے پڑھا ہے وہی نصاب میری بیٹیاں پڑھ رہی اور پڑھ لیا الحمدللہ. دوسری عجیب بات یہ ہے کہ اور تمام بنات کے مدرسوں میں اساتذہ کرام جاتے ہیں، وہاں پردے کی ایک جگہ بنی ہوتی ہے. استاد وہاں بیٹھ کر درمیان میں ایک موٹی چادر، موٹا پردہ لٹکا ہوتا ہے اور وہ وہاں درس دیتے ہیں، اندر بچیاں سنتی ہیں. یہاں ایسا نہیں ہے. استادوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے بنات. استاد یہی لڑکوں کی درسگاہ میں ہوں گے، سامنے انٹرکام اور لاؤڈ سپیکر لگا ہوگا، اس پر درس وہاں جا رہا ہے. انہوں نے اگر کچھ پوچھنا ہے تو انٹرکام بجا کے استاد سے پوچھ لے گی کہ یہ بات سمجھ نہیں آئی. استاد نے اگر کچھ پوچھنا ہے تو انٹرکام پہ انگلی رکھ لے. الحمدللہ. جب یہ مسئلہ زیر بحث آیا اور جامعہ کے اساتذہ کو میں نے بٹھایا کہ ایسا کرنا ہے، تو انہوں نے کہا بچیوں کی صلاحیت ویسے ہی کم ہے اور کم ہو جائے گی. میں نے کہا چلو دیکھ لے. خدا کا کر نہیں تو اس کے بعد جو امتحان آیا اس میں تمام بچیاں اول دوم سوم آ گئے. ابھی ہمارے ہاں ایک کلاس میں 140 لڑکے ہیں اور 14 لڑکیاں ہیں. اول دوم سوم تینوں کے 3 لڑکیاں آئی ہوئی. سخت خطرہ ہے کہ اگر یہی کیفیت رہی تو آئندہ مجلس عمل ساری کی ساری خواتین کی نظر نہ ہو جائے. کشا ظلموں نہ پورا نشوا خان باچا خان جی نہ کئی بڑی گٹی نہ. ہمارے ایک شاعر نے ایک موقع پر کہا ہے کہ اگر یہ مرد کام نہ کرے تو عورتوں نے آواز دی ہم تیار ہو جائیں گے. میں نے اساتذہ سے پوچھا کہ یہ نتیجہ کون بنا رہا ہے؟ کہ یہ ہم. میں نے کہا یہ لڑکیوں نے لکھا ہے یا ویسے نمبر دیے؟ کہ لکھا ہے. پوری کتاب یاد ہے. میں نے کہا لڑکے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، وہ نہیں سمجھ رہے ہیں. وہ غریب پس پردہ کمروں میں جا کے بیٹھی ہے اور صرف آواز آتی ہے. ای قدر ہست کہ آواز جرس نہیں آئے، بس صرف آواز آتی ہے. ان میں قدر ہے، شوق ہے. ان کو اپنی زحمت، درد اور غم کا احساس ہے کہ ہم کس طرح گھر سے نکل کے یہاں آتے ہیں. اور علم جب درد اور غم اور مشقت کے بعد حاصل ہوتا ہے وہ بڑا لذیذ ہوتا ہے، بڑا شیرین ہوتا ہے. اللہ. بہرحال اپنی بیٹیوں کو اور بہنوں کو ان کو بھی تیار کرو کہ جاؤ احسن العلوم اور مکمل نصاب پڑھ کے آؤ. علم میں جلدی نہ کرایا کرو. علم میں بھی کوئی جلدی کرتا ہے. اگر میں جلدی باتیں شروع کر لوں اور آپ کو سمجھ نہیں آئے تو کون سا کارنامہ ہے میرا؟ کمال تو یہ ہے کہ جو میں کہوں اور آپ کے دل و دماغ میں اترے، یہ میرا سرمایہ ہے. اور اگر اللہ قبول فرمائے تو انشاءاللہ نجات کا باعث ہوگا.
روز قیامت ہر کسے در دستگیرد نامے، قیامت کے دن ہر شخص آئے گا نام عمل پیش کرے گا. من نیز حاضر می شوم فتح الحمیدن در بغل، ہم بھی آئیں گے تو یہ جمعے کا واعظ اور یہ خطبے پیش کریں گے کہ خدا جو توفیق آپ نے دی تھی اس میں کمی نہیں کرتے تھے، اور یہ آپ کا احسان اور مہربانی تھی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. دور تفسیر کی نشست میں مسلمانوں کی شرکت ہوتی ہے، بیویاں آتی ہے، شریک ہوتی ہے، خوب عقائد و اعمال کے اصلاح اور انقلاب کی پونجیاں لے کر کے جاتی ہے. وقت فارغ کرو، وقت کو قربان کر لو، قرآن علوم پر نثار ہو جاؤ، دوسروں کو ترغیب دو، اس نشست سے فائدہ اٹھا لو. ہر روز عید انیس کے حلوہ خورت کسے، سارا وقت ایک جیسے نہیں ہوتا ہے. جو ساعات اور جو لمحے ملے ہیں ان کو دین کے حاصل کرنے میں صرف کر لو. لاکھوں رکعت نوافل ذکر تسبیح سے بڑھ کر ہے ایک آیت کے احکام ترجمہ و تفسیر سمجھنا. روزانہ 8 سے لے کر کے 12 ساڑھے 12 تک ہوتے. یہ کام کاج، یہ دفتر، یہ نوکریاں، یہ کارخانے اور فیکٹریاں، یہ ایسے ہی رہیں گے اور آدمی چل پڑے گا اس سے. ظاہر بات ہے جب رغبت اور شوق ہوگا، اگر اس سال نہیں تو بعضوں کو اگلے سال توفیق ہو جائے، لیکن کم از کم وہ سوز اور درد جگر تو ہو کہ بھئی یہ کام ہو رہا ہے اور ہمیں اس میں شریک ہونا ہے. اور دعا بھی فرماؤ کہ اللہ اس کو خیر و عافیت سے تکمیل کو پہنچائے اور عقائد و اعمال کی تصحیح و تحسین کا باعث ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حسن وفی الآخرۃ حسن وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ جميع خطیات تقصیرات معاف فرما. اللہ توبہ سیئے کی توفیق عطا فرما، ہماری توبہ قبول فرما. اللہ امت مسلمہ کے غموم و ہموم دور فرما. اللہ انہیں اپنے یکا و ہستی قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ مغرب کے یلغار کو دور دفع فرما. اللہ ان کے مصائب و شدائد سے امت مسلمہ محفوظ فرما. اللہ امت مسلمہ میں صلاحیت دفاع اور غیرت جہاد اور اس کا مغزا اور مقاصد کی بیداری پیدا فرما. جن ملکوں میں مسلمانوں کو تکلیف ہے یا اللہ وہاں اسلام کی شوکت و عظمت قائم فرما. اقتدار اعلیٰ رجال مومنین کاملین کو عطا فرما. ہمارے ملک کے چپے چپے پر آئین شرعی نافذ فرما. مرحومین کی مغفرت فرما. ہمارے ڈاکٹر ابو سبحان خان کی بخشش فرما اور ان کے پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرما. بیماروں کی بیماریاں صحت و شفا میں تبدیل فرما. جو جس کرب اور درد میں مبتلا ہے یا اللہ مداوائے صحت اور دستگیری کی دولت عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وسلم. اللہ خطبے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود شریف پڑھنا چاہیے. نہیں، خطبے میں اور نماز میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود شریف پڑھنا جائز نہیں ہے. ہاں دل میں پڑھ سکتے ہیں، خطبے میں دعا بھی نہیں مانگ سکتے. ہاں دل میں آمین کہہ سکتے ہیں. بعض ذرا وضو کے درمیان کلمے پڑھتے ہیں کہ یہ حدیث سے ثابت ہے. فقہاء نے لکھا ہے بعض آثار سے ثابت ہے، اس لیے پڑھنا چاہیے. آنکھوں میں تکلیف ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ ٹھنڈے دودھ پر رات کو سوتے وقت اور صبح اٹھ کر 3 دفعہ بسم اللہ کے ساتھ فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید پڑھا کرے دم کر کے، اور وہ پھر سلائی سے 3 دونوں آنکھوں میں ڈالے. انشاءاللہ آنکھ کی تکلیف ختم ہو جائے گی. تیسری جنس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی بد دعا بہت جلد لگ جاتی ہے. یہ عقیدہ صحیح ہے؟
مجھے معلوم نہیں ہے، تو اسی جنس کے کسی آدمی سے پوچھو۔ یہ ہے کہ معذورین، محتاجین عموماً چونکہ وہ ہمیشہ مظلوم ہوتے ہیں، پریشان حالوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ رمضان شریف میں قرآن پاک صرف اپنے لیے پڑھتے ہیں یا اس کا ثواب اپنے عزیزوں کو بخشیں؟ دونوں میں اختیار ہے، اپنے لیے بھی پڑھو اور ان کو بھی بخشو۔ یاجوج ماجوج جب دنیا میں آئیں گے تو وہ کس مقصد کے لیے آئیں گے؟ دنیا کو غارت کرنے کے لیے، فساد کرنے۔ کیا یہ دونوں آپس میں ایک ہوں گے؟ یہ دو قومیں ہیں، جیسے برطانیہ اور امریکن۔ انسائکلوپیڈیا آف دا برطانیہ نے اعتراف کیا ہے کہ برطانیہ اور جرمن دونوں ماجوج کی اولاد سے ہیں، تو یہ بقیہ یاجوج کی اولاد ہوگی، اس لیے فساد عالم کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں۔ تہجد کی نماز میں کیا 20 یا اس سے زیادہ آیات ایک رکعت میں پڑھ سکتے؟ جی ہاں، پورا قرآن پڑھ سکتے، 15 پارے پڑھ سکتے، پوری سورت پڑھ سکتے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا مسلمان لڑکا اور لڑکی منگنی ہونے کے بعد آپس میں مل سکتے ہیں؟ نہیں، منگنی تو قول کو کہتے ہیں، نکاح نہیں ہوتا، نکاح کے بعد مل سکتے ہیں، جبکہ وہ دونوں یہ کہے کہ ہم غلط نیت سے نہیں، نیت کچھ بھی ہو، ملنا حرام ناجائز ہے جب تک نکاح نہیں ہوا ہے۔ اپنے عزیزوں کو قرآن کا ثواب پہنچانے کا جو طریقہ انبیاء سے تمام مومنین تک، اس طرح سب کو پورا ثواب ملتا ہے یا نہیں؟ ثواب تھوڑا تھوڑا ہو کے ملے گا، بٹ کے ملے گا۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ فرض نماز سے پہلے جو سنت ہے وہ چھوٹ گئی تو بعد میں فرض کے بعد پڑھنی ہے یا آخر میں؟ فرض سے فارغ ہو کے پہلے وہ پڑھ لے، پھر بقیہ سنت۔ ما قال علماؤنا في هذا الرجل الذي يستمتع باليد، يعني هذا حرام، لا يجوز الاستمتاع باليد، حرام۔ هل هي صغيرة أم كبيرة؟ لو كانت صغيرة فبالإصرار تصير كبيرة، لأن الإصرار على الصغائر كبيرة۔ هل ورد فيه الوعيد من الشارع؟ نعم، ففي بعض الآثار كما نبه عليه الهيثمي في كتاب الكبائر، وهكذا الذهبي في كتابه الكبائر، يأتي يوم القيامة ويداه حاملتان۔ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس پر 1 سال کی نماز قضا ہے، اس کا کفارہ کتنا دینا ہوگا؟ یہ اس سے پوچھے، اور جس نے جرم کیا ہے اس سے اپنے لیے منشی رکھے، وہ حساب لگائے، ہم اس کے حساب لگانے کے لیے نہیں ہیں۔ 5 نمازیں اور چھٹی نماز وتر، یومیہ 6 نمازوں کا جتنا فطرانہ بنتا ہے اتنا ہی ایک نماز کا فدیہ ہے۔ ایک شخص زندہ ہے مگر بڑی عمر کا ہے، اس پر بھی کچھ سالوں کی نماز قضا ہے، وہ بھی یہی کا فدیہ دے گا جب نہیں پڑھ سکتا۔ اگر اس میں جان ہے اور اثر کے اشارے سے بھی پڑھ سکتا ہے تو پڑھنا فرض ہے، اور اگر ایسی حالت میں ہو گیا کہ اب اس کو ہوش و حواس نہیں ہے تو پھر معاف ہے۔ درود تاج ثابت نہیں ہے، غیر ثابت چیز ہے، بے حقیقت ہے۔ شوہر کے انتقال کے بعد دوران عدت یا بعد از عدت کیا عورت نئے کپڑے زیور پہن سکتی ہے؟ دوران عدت تو نئے کپڑے بناؤ سنگار حرام ناجائز ہے، عدت پوری ہونے کے بعد پہنے گی۔ میرا 10-12 سال پرانا چپس نیمکو کا کارخانہ تھا، اچانک میرا مال بکنا بند ہو گیا، اس کے بعد سینڈوچ کا کاروبار شروع کیا، جو چند مہینے بہت اچھا چلا، پھر یہ ہوا۔ اچھا جی، دعا استغفار کریں، اللہ سے مدد مانگیں، اتنے لمبے قصے لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس مختصر سا لکھنے کی عقل پیدا کرو کہ میرا ایک کاروبار تھا جو کچھ متاثر ہوا ہے، دعا کی درخواست، قصہ ختم۔ لیلا و مجنون کا داستان مجھے لکھ بھیجتے ہیں، ایک لیلا تھی اور ایک اس کی ماں تھی اور ایک اس کی نانی، اس کی کیا ضرورت ہے؟ میری بیٹی کلاس 4 میں پڑھ رہی ہے، کیا میٹرک کے بعد آپ کی بنات کی کلاس میں؟ جی ہاں، جب آپ داخل کریں گے داخل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ بچیاں ضروری نہیں، بڑی بڑی عورتیں بھی علم حاصل کر رہی ہے۔ عورت کے لیے مسواک جائز ہے، جی ہاں، جیسے مرد کے لیے سنت ہے، عورت کے لیے بھی۔ ایک عورت اپنے بچے کو حضرت کے پاس لے اور کہا کہ اس کو گڑ کھائے، یہ خرافات ہے، لایانی بات ہے، اس روایت سے توبہ کرو، ایمان سلب ہو جائے گا۔ متقی بننے کا طریقہ اتباع سنت ہے۔ گزشتہ روز آنکھ نہ کھلنے کے بعد فجر کی نماز سورج نکلنے کے بعد پڑھی اور ادا کی نیت کر کے، خیر بارہ ادا کی نیت سے بھی قضا پڑھی جاتی ہے۔ توبہ استغفار کرو، آئندہ احتیاط کرو۔ روزانہ کے اذکار میں کیا کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہ اللہ کرتے رہو، استغفار پڑھو، درود شریف پڑھو، تلاوت کرو۔ ویسے اگر کوئی شخص اس عزم اور جزم سے سوئے کہ میں فجر اٹھ کر وقت پر پڑھوں گا اور خدا نہ خواستہ آنکھ نہ کھلے، تو حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ معاف ہے، جیسے ہی آنکھ کھلے گی دیر نہ کرے، وضو کر کے فوراً نماز پڑھے۔ بہت سارے فقہاء نے لکھ دیا ہے
کہ سورج نکلتے وقت بھی پڑھ لے اور دیر نہ کرے. یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ سورج نکل رہا ہے تو بیٹھ جاؤ، یہ غلط بات مشہور ہوئی ہے. علامہ ابن عابدین نے اور ابن الجیم نے شامی میں اور بحر میں اور نہر میں اور فتح القدیر میں اس کا رد کیا ہے. وعدہ ٹوٹنے کا کفارہ کیا ہے؟ توبہ استغفار، اور جس کے ساتھ وعدہ توڑا ہے اس سے معافی. میری سگی بھتیجی جدہ میں رہائش پذیر ہے، کیا میں عمرے کے لیے جاتے وقت بغیر احرام کے اپنی بھتیجی کا ایک دن قیام کر کے جدہ سے احرام باندھیا؟ یعنی آپ کا سفر برائے ملاقات بھتیجی ہوگا. جو لوگ جدہ جاتے ہیں اور ان کا مقصد حرم نہیں ہے مکہ، ان پر احرام نہیں ہے. احرام آداب مکہ میں سے. جب وہاں پہنچ کر دم بخود ہو جائے پھر آپ عمرے کے لیے جائیں گے تو جدہ میقات و اہل جدہ، جو لوگ وہاں پہنچ چکے ہیں ان کا میقات پر جدہ ہے. اگر پھر مکہ شریف واپسی ہو گئی انشاءاللہ سوال ہے کہ کیا مدینہ جاتے مجھے طواف وداع کرنا ہوگا؟ نہیں، طواف وداع عمرے میں مستحب ہے، واجب ویسے بھی نہیں ہے. اور طواف وداع نام ہے آخری طواف کا. جمعے کی نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ 2 رکعت نماز جمعہ. اور کیا طریقہ ہے؟ رسی اوپر باندھو اور لٹک جاؤ اس سے. کیا 4 رکعت نماز سنت موقدہ ہے اور نیت میں جمعہ ذکر کرنا ہے؟ نا، ذکر کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ کمزور علماء نے لکھا ہے. 2 رکعت فرض نماز روزانہ جو ہم پڑھتے ہیں منگل اور بدھ، تو اس کا نام لیتے کہ آج منگل کی سنت پڑھ رہا ہوں، آج بدھ کی پڑھ رہا ہوں. یہ پتہ نہیں کہاں سے باتیں نکلتی ہے. 2 رکعت فرض جمعہ میں ظہر ادا کرنا ہے. ظہر فرض ہی نہیں ہے، جمعہ فرض ہے. 4 رکعت سنت موقدہ ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے بھی اور اخیر میں 6. 2 رکعت سنت موقدہ ہے، اس میں کیا جمعہ پڑھنا چاہیے؟ نا، جمعہ کہنے کی ضرورت نہیں، جمعہ دل میں نیت کرو بس. ڈاکٹر اسرار کی تعلیمات غیر معتبر ہے. فرض نمازوں میں اگر تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت پڑھ لی جائے، فرض نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت ملانے کا اختیار ہے. اگر عمدن یا سہون پڑھ لیا گیا سجدہ سہو نہیں ہے. ایک عورت اپنے شوہر سے کتنی مدت تک دور رہنے سے نکاح ٹوٹ جائے؟ 200 سال تک. دور رہنے سے کوئی نکاح ٹوٹتا ہے؟ کیسی غلط باتیں کرتے ہیں. 300 سال دور رہے تب بھی نکاح برقرار ہوگا جب تک خاوند طلاق نہ دے. اگر کوئی شخص نماز شروع کرنے سے پہلے اللہ اکبر کہتے وقت کانوں کو یا ہاتھ نہ لگائے تو اس کی نماز ہو جائے گی. جی کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، کانوں تک ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہے. اگر کانوں کے نرمے انگوٹھوں کے ساتھ مس کر لے تو بہتر ہے، ضروری نہیں. ہمارے گھر کے قریب ایک چھوٹی مسجد میں اگر میں ایک آپ کی مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہوں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، بڑا ثواب ہے انشاءاللہ. میرے پڑوس میں ایک بچے کا انتقال ہوا جس کی عمر تقریباً 13 سال ہے. اب اس کے والدین خواب میں اسے برہ نہ دیکھتے اور وہ ان سے کپڑے مانگ رہا ہے. تو کپڑے ہی سالے ثواب کر لینا، اس لڑکے کے لیے کپڑے سلوائے یا ویسے کپڑا اس لڑکے کی عمر کے لڑکوں کو خیرات کر دے، جوڑے دے دے، اس پہ ثواب سورہ فاتحہ اور سورتیں پڑھ کے بخشے. عموماً قبل البلوغ جو بچے ہوتے ہیں وہ ماں باپ کے بدعملی میں پکڑے جاتے ہیں. بعض لوگ السلام علیکم کے بجائے سلام علیک کہتے ہیں، یہ بھی درست ہے. کیا اس طرح سے سلام ادا ہو جائے گا؟ جی ہو جائے گا. صرف سلام اس سے بھی ہو جائے گا. کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ جس میں اگر ہوا خارج ہو جائے مگر آواز نہ ہو یا بدبو محسوس نہ ہو تو ایسی صورت میں وضو برقرار ہے؟ نا، یہ ٹھیک ہے. یہ عجیب بات ہے. اس کو پتا ہے کہ ہوا خارج ہو گئی اور وہ اس انتظار میں ہے کہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ تم لوگوں نے آواز سنی ہے. اگر سب کو نزلہ ہے اور ان کے ناک بند ہے تو بس یہ خوش ہو جائے کہ چلو کارنامہ میں نے انجام دیا اور وضو بھی میرا برقرار ہے. اس کا وضو توپ کے چلنے سے ٹوٹے گا ورنہ نہیں ٹوٹ رہا ہے. جو بات کہی بخدا لاجواب کہی. ہوا کے چمکنے سے وضو گیا. یہ غلط باتیں لوگوں نے مشہور کی ہے. ایک فرقہ گندا ایسا ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے. عدنان کے معنی ہے ہمیشگی. حارث نام کیسا ہے؟ کیونکہ ایک مولوی کہتے ہیں کہ حارث نام شیطان کا ہے. یہ صحیح ہے، جبکہ میں نے سنا ہے کہ ابو داؤد کی حدیث میں اس نام حارث کی تعریف آئی ہے. وہ حدیث مسترب ہے اور کتاب التفسیر ترمذی شریف میں اور حاکم نے ساپوری کے ہاں اور دیگر معتبرین کے ہاں ہے کہ حضرت آدم کئی بیٹے پیدا ہوتے تھے اور زندہ نہیں رہتے تھے. تو شیطان انسانی شکل میں حضرت حوا کے پاس آیا اور اس کو کہا کہ اب کے بیٹا ہو جائے اس کا نام عبد الحارث رکھو. حارث نام شیطان کا تھا، اس پر شکوہ پیدا ہوا ہے. 12 اس میں اختلاف ضرور ہے. بعض لوگ یہ تفسیری واقعہ کو ضعیف کہتے ہیں، اس کو قوی. وہ لوگ پھر حارث نام کو جائز سمجھتے ہیں. ہماری رائے یہ ہے کہ یہ نام نہ رکھا جائے.
غیر مقلد کے لوگ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ جس میں حضرت نے سمندر کے پانی سفید تمام جانوروں کو پاک قرار دیا، لہذا ان کے مطابق جھینگا بھی حلال نہیں، وہ غلط کہتے ہیں، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ میری امی نے خواب میں اپنے ہاتھ میں ایک سانپ اور ایک دفعہ سانپ نما بلی اپنے ہاتھ میں بند دیکھی ہے، شرارت اور پریشانی ہے، توبہ استغفار اور صدقہ کر لیں۔ زبیر زوراور اور طاقتور کو کہتے ہیں۔ بندے کا ایک رشتہ دار گھریلو معاملات کی وجہ سے پریشان ہے، استغفار کی کثرت کرے، خیر ہو جائے گی۔ آئندہ جمعرات سے ریون کا اجتماع ہے، اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے، مسلمانوں کی اصلاح کا یہ ذریعہ اللہ ہمیشہ قائم دائم رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی ولهم یا اللہ خیر۔ جنہوں نے بیماروں کے لیے کہا ہے اللہ انہیں صحت شفا دے، جنہوں نے مرحومین کے لیے لکھا ہے اللہ ان کی بخشش فرمائے، جنہوں نے دیگر دقت و دشواریاں پریشانیاں لکھی اللہ اپنے خزانوں سے ان کو آسانیاں عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔